اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم ذرا کام اور زندگی کے درمیان ایک جگہ پہ آتے ہیں اور ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں جو دونوں جگہ چلتا ہے، جو عام زندگی میں بھی چلتا ہے اور جو کام میں تو چلتا ہی ہے۔ بہر یہ ٹاپک ہے نیگوسیشنز کا۔ دو باتیں میں یہاں سے شروع کروں گا۔ کئی سال پہلے ایک کورس کمپنی نے ارینج کیا، اس میں ہم کئی لوگ شامل تھے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ سینئر مینیجرز سے لے کے، یعنی ڈائریکٹرز سے لے کے اور مڈل مینیجرز تک یہ لوگ اس میں شامل تھے، اور اس میں کپل آف ڈیز کورس، اس میں علاوہ اور چیزوں کے ایک پارٹ کچھ نیگوسیشن سے ریلیٹڈ بھی تھا۔ اس میں ایکسرسائز تھی، یعنی انہوں نے ہر دو لوگوں کا ایک گروپ بنایا اور ان کو ایک انہوں نے پرابلم دے دی کہ جی یہ آپ کا ایک پرابلم ہے، لیٹ سے کوئی ڈسپیوٹ ہے، پراپرٹی کا ہے، واٹ ایور، اب آپ نے اس پہ نیگوشیٹ کر کے کچھ سیٹلمنٹ اس کی بنانی، اور انہوں نے کچھ ٹائم دے دیا، جیسے یوزولی ہوا کرتا ہے ایکسرسائزز میں۔ میرے جو دوسرے جو میرے صاحب آئے میرے ساتھ، وہ مجھ سے کافی جونیئر تھے، بٹ اٹ ڈزنٹ میٹر، وہ اصل بات یہ نہیں ہے، اور ہمارے پاس اسی قسم کا ایک ڈسپیوٹ تھا کہ جس میں کچھ پراپرٹی ٹائپ کا کچھ مسئلہ تھا، اور اس کے بارے میں ہم نے ایک سیٹلمنٹ ہم نے کرنی تھی۔ when we started talking about it کہ اصل پرابلم ہے کیا، جو لکھی ہوئی تھی اس شیٹ پہ، تاکہ اس کو سمجھا جا سکے، اس کے مطابق چلیں، تو ویری کوئکلی آئی ریئلائزڈ کہ یہ جو میرے کاؤنٹر پارٹ ہیں وہ یہ طے کر کے آئے ہیں کچھ اس طرح کی بات کہ وہ اپنی جگہ پہ اتنی مضبوطی سے کھڑے ہوں گے کہ ہلیں گے نہیں۔ اینی وے وی کیپٹ آن ٹرائنگ، اور یہی ہوا، کیونکہ انہوں نے اپنی پوزیشن چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی میں تو کسی بات کو نہیں مانوں گا، میرا تو یہ میری پوزیشن ہے، یہ مجھے چاہیے، اور اگر یہ نہیں ہے تو بس پھر نہیں ہے۔ اب چونکہ دو لوگوں میں بائی فار کافی سینئر تھا، تو اس لیے مجھ پہ یہ ذمہ داری بھی تھی کہ میں اس معاملے کو اس طرح سے سختی سے نہ لے کے چلوں، بلکہ پوری کوشش کروں کہ کسی طرح سے ہم کہیں نہ کہیں کچھ فلیکسیبل ٹرمز پہ ہم کچھ چیز سیٹل کر لیں۔ بہرحال وہ نہیں ہوا، انفارچونیٹلی میرا اور ان کا کوئی ایگریمنٹ کسی بات پہ نہیں ہو پایا، چونکہ ہم نے ایگریمنٹ کی کوئی صورت نکالی ہی نہیں، ہم نہیں نکال پائے۔ اس کے بعد فیڈ بیک کا سسٹم شروع ہوا، تو اس میں کئی گروپس تھے جنہوں نے بڑا اچھا آپس میں کچھ طے کر لیا تھا، اینڈ دے کیم اپ ود سولوشن وچ واز اگریبل ٹو بوتھ پارٹیز، اور میں اور چند لوگ اور بھی تھے جن کے گروپس ایسے تھے کہ جن سے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اس پہ پھر ایک ڈسکشن کی ٹرینر نے، جو کچھ بھی تھا وہ اس میں۔ یہ ہے ہمارا ایک جنرل رویہ نیگوسیشن کے بارے میں۔ انہی دنوں میں کہیں اتفاقاً مجھے ایک کتاب آئی تھی، اس کا بڑا تذکرہ تھا، یہ ہارورڈ بزنس ریویو پریس سے پبلش ہوئی تھی۔ انہی کی ایک فیکلٹی کی ایک خاتون ہیں، ایریکا ایریل فاکس، ان کی کتاب تھی، اس کا ٹائٹل تھا وننگ فرام ود ان۔ وہ ہے ہی نیگوسیشن پہ وہ بک ایکچولی، چونکہ یہ جو خاتون ہے یہ نیگوسیشن پڑھاتی ہیں ہارورڈ میں، اور نہ صرف یہ کہ پڑھاتی ہیں بلکہ یہ اور ان کا جو گروپ ہے وہ لوگوں کو ٹرین کرتا ہے نیگوسیشنز پہ، اور کس لیول کے لوگوں کو ٹرین کرتا ہے، یعنی اس لیول کے جو اسٹیٹ لیول کے لوگ ہیں جنہیں جا کے مڈل ایسٹ میں پیس نیگوسیشن کرنی ہے، افریقہ میں کرنی ہے، اور بڑے جنہیں نیگوسیشن جو کانٹریکٹ جنہوں نے کرنے ہیں، وہ اس لیول کے لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں نیگوسیشن پہ۔ اٹس سچ این امپورٹنٹ تھنگ ایکچولی۔ ہمارے ہاں خیر ایسی کوئی ٹریننگ کہیں نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں ایک ٹاپک جو چلا کرتا تھا، جو PIM بھی کرواتا تھا، نیگوسیشن سکلز، یہ کوئی 2-4 گھنٹے کا ایک ٹاپک ہوا کرتا تھا، جس میں چند باتیں وہ بتا دیتے تھے کہ جی یوں کر لیں، فلاں کر لیں، یہ کر لیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا اس کے اندر۔ تو ہمارے ہاں میں نے یہ دیکھا ہے کہ نیگوسیشن سکلز نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس کی کچھ وجوہات ہیں کہ ہمارے نیگوسیشن سکلز اتنے نان ایگزسٹنٹ کیوں ہیں۔ میں اسے اچھا برا تو بعد میں کہوں اگر کچھ ہو تو، چونکہ ہم سکلڈ ہی نہیں ہیں نیگوسیشن میں، تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ نان ایگزسٹنٹ ہے ہمارے ہاں۔ ہم دیکھیے، ہمارا پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم نیگوسیشن میں اس سٹائل سے انٹر ہوتے ہیں جیسے ہم کوئی کھیل کے میدان میں انٹر ہوتے ہیں، یا ہم کہیں کوئی اکھاڑے میں انٹر ہوتے ہیں، جو ہمارا پرانا کام ہے، کہ جس میں ہماری کوشش یہی ہے، اور آبویسلی جب ہم اکھاڑے میں اترتے ہیں تو ہم نیگوشیٹ کرنے نہیں اترتے، ہم تو جیتنے کے لیے اترتے ہیں۔ یا اگر ہم
کھیل کے میدان میں بھی اترتے ہیں تو ہم نیگوسیشن کے لیے نہیں اترتے. ہم کچھ لوگ کچھ 2 کی بنیاد پہ کچھ نہیں کرتے کہ اچھا 2 وکٹیں میں لے لوں گا تو 2 آپ لے لینا. یہ نہیں ہوتا. ہم ظاہر جیتنے کے لیے کھیلتے ہیں. تو جیتنے کے لیے جب ہم کھیلتے ہیں تو دس از ناٹ نیگوسیشن. ٹھیک ہے. یہ ون لوز ہے. یعنی ایک پارٹی جیتے گی اور ایک پارٹی ہارے گی اور سب دنیا کو اس بات کا پتہ ہے اور اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے چونکہ اس کی نیچر ہی ایسی ہے. اس طرح کے جتنے کام ہیں وہ ون لوز ہیں کہ ایک ون کرے گا ایک لوز کرے گا اور وہ نیگوسیشن نہیں ہے. وہ بلیک اینڈ وائٹ ہے. یعنی ایک جیتے گا اور ایک ہارے گا. دوسرا یہ ہے کہ ہم چونکہ جیتنا ہمارا مقصد ہے اور جیتنے کے لیے ہمارے پاس جنرلی اسپیکنگ ہم یعنی اس میں آل از فیئر کائنڈ پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی کر سکیں وہ جائز ہے. ان دی اینڈ آؤٹ کم میٹرس. یعنی جو نتیجہ نکلنا ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے. اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے کچھ بھی کر لیجیے آپ, وہ سب جائز ہے, کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اندر. تو لہذا وہ ایک ایڈیشنل ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے ہماری نیگوسیشن ہم نہیں کرتے. ہم تو اپنی پوزیشن کو مستحکم رکھتے ہیں اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے ہر چیز جو کتاب میں ہے اور جو نہیں ہے وہ استعمال کرنے کے حق میں رہتے ہیں. پھر ہم یعنی ون ون ہم کہتے تو ہیں, ہم ون ون میں یقین نہیں رکھتے نیگوسیشن میں. ہم ون لوز میں ہی یقین رکھتے ہیں. یعنی ہماری یہ شدید خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طرح میں ایسا نیگوشیٹ کر لوں کہ مجھے کچھ دینا نہ پڑے اس کو اور میں سب کچھ لے لوں. تو آبویسلی اس سے بھی نیگوسیشن تو نہیں ہو سکتی. یہ ون ون نہیں ہے. آلدو ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جی ون ون سچویشن ہونی چاہیے, لیکن وہ صرف لپ سروس ہے. ہم ایکچولی اس میں یقین نہیں رکھتے. پھر یہ بھی ہے کہ ہماری جو میں جس طرح سے میں دیکھتا ہوں یعنی سمری یہ ہے اس کی کہ ہماری نیگوسیشنز ہولسم نہیں ہوتی, ہیلدی نہیں ہوتی اور ان دی اینڈ پلیزنٹ نہیں ہوتی. یعنی ہم چونکہ ہم میں سے دونوں پارٹیز ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں کرتی رہتی ہیں, ایک دوسرے کا حق مارنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں, ایک دوسرے کی گراؤنڈ کو اپنے اندر ڈالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے آبویسلی انوائرمنٹ ان پلیزنٹ ہوتا ہے. اور چونکہ ہم ہر قیمت پہ جیتنا چاہتے ہیں تو ان دی اینڈ بہرحال ہماری نیگوسیشن سے موڈ خراب ہوتا ہے, مزاج بگڑتا ہے, ماحول خراب ہوتا ہے. یہ ہمارا نیگوسیشن کا کرنٹ سٹینڈرڈ چل رہا ہے. اب کیا کریں پھر اس کے لیے؟ میری خواہش ہے میں آپ سے اس کی جو لرننگ ہے وننگ فرام ود ان جو بک ہے وہ شیئر کروں, بٹ اٹ ول ٹیک اے لٹل لانگر ٹائم. میں کروں گا انشاءاللہ اگلی کچھ ایپیسوڈس میں. آئی ول برنگ دی ٹاپک ان, اور جو ایرکا ایریل فاکس نے جو کچھ ریکمینڈ کیا ہے اس پہ ہم ذرا تھوڑا ڈیٹیل میں بات کریں گے. اس کو اپنے ماحول سے, اپنے پاکستان کی سیٹنگ سے اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش بھی کریں گے اس کو, لیکن بیسک پرنسپل وہی ہیں جو سب جگہ پہ ہوتے ہیں. سب سے پہلا جو اگر ہم واقعی سیریس ہیں نیگوسیشن کرنے میں, لڑائی میں نہیں, اگر ہم نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر 4-5 چیزیں تو پھر کرنی پڑیں گی. یعنی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم جب نیگوسیشن کے میدان میں اتریں تو ذرا کھلے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ اتریں کہ ہمیں اپنی کہنی ہے اور دوسرے کی سننی ہے. کیونکہ جب تک ہم اس کی نہیں سنیں گے اور جب تک وہ ہماری نہیں سنے گا تب تک ہم کسی اچھے نتیجے پہ نہیں پہنچ پائیں گے. اگر ہم کلوزڈ مائنڈ اور کلوزڈ دل کے ساتھ اتریں گے تو پھر ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد ہوگا کہ مجھے اس کی نہیں سننی, مجھے اپنی سنانی ہے. اینڈ سنس وی ول انسسٹ آن اسپیکنگ اینڈ ناٹ لسننگ ریئلی, تو الٹیمیٹلی پھر کہیں ہم کسی خاص آؤٹ کم پہ نہیں پہنچ پائیں گے. پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے. دوسری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہمیں اپنی گراؤنڈ کلیئر ہونی چاہیے اور ہمیں ان کی گراؤنڈ بھی کلیئر ہونی چاہیے. دیکھیے نیگوسیشن میں تو آپ اسی وقت جاتے ہیں نا جب 2 لوگ اس پہ کسی چیز پہ اپنا حق جتاتے ہیں. اگر آلریڈی حق اسٹیبلشڈ ہو کہ آپ کا ہے یا اس کا ہے تو نیگوسیشن تو کوئی بات نہیں, پھر تو قبضہ ہے. اور وہ قبضہ ہم دیکھتے ہیں پراپرٹیز پہ اکثر ہوتا ہے. چند لوگ آتے ہیں گنز پکڑ کے اور 2-4 جو کو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو نکال کے باہر کھڑا کرتے ہیں اور راتوں رات دیوار بناتے ہیں, اس پہ اپنا نام لکھتے ہیں اور وہاں 4 گن مین بٹھا دیتے ہیں. یہ ابھی ریسنٹلی بھی میں نے دیکھا, ہمارے آفس کے قریب یہ واقعہ ہوا ہے کہ رات میں انہوں نے دیوار بنا دی اور اس کے اوپر انہوں نے ایک چبوترا بنا کے 4 گن مین بٹھا دیے کہ آج بھی کون آتا ہے. یہ تو قبضہ ہے, یہ نیگوسیشن نہیں ہے. نیگوسیشن تو وہی ہے جس میں آپ بیٹھ کے آرام سے بات کرتے ہیں, اپنی سناتے ہیں, ان کی سنتے ہیں اور پھر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اپنی اور دوسروں کی لمیٹیشنز کا اندازہ بھی لگا لیجیے. یعنی جب آپ نیگوسیشن میں جاتے ہیں
تو آپ کے پاس کوئی ان لمیٹڈ آپشنز نہیں ہوتی، اور جو دوسری پارٹی آ رہی ہے ان کے پاس بھی نہیں ہوتی. آپ کے پاس بھی کچھ لمیٹڈ آپشنز ہیں کہ جو کام آپ کر سکتے ہیں، جس سے آگے آپ رعایت دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. آپ کی ایک لمٹ ہے، ان کی بھی ایک لمٹ ہے. تو جس طرح سے آپ کی لمٹ ہے ایسے ہی اس کی بھی لمٹ ہے. تو آپ ان سے کیوں توقع رکھتے ہیں کہ ساری رعایتیں آپ لے لیں گے اور ان کو نہیں دیں گے، جو کہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بھی ان کی بھی مجبوری ہے، انہیں بھی کچھ رعایتیں چاہیے. اور اگر وہ پہلے ہی ساری رعایتیں دینے کے حق میں ہوتے تو نیگوسیشن میں نہ آتے. وہ آپ کو ویسے ہی لکھ دیتے کہ جناب آپ یہ سنبھال لیجئے، اس پہ قبضہ کر لیجئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تو ایسا چونکہ نہیں ہے، اسی لیے نیگوسیشن ہو رہی ہے. تو یہ ایک یعنی اپنی لمیٹیشنز اور ان کی لمیٹیشنز، ان کا اندازہ. 3 باتیں ابھی تک میں نے کہی ہیں. پہلی یہ کہ ایک اوپن ہارٹ اور اوپن مائنڈ کے ساتھ نیگوسیشن میں جانا چاہیے، سنانی چاہیے اپنی، اور سننے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے. دوسرا میں نے یہ کہا ہے کہ اپنی گراؤنڈ جس پہ آپ نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں اور جو ان کی گراؤنڈ ہے جس پہ وہ نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کی ایک اسیسمنٹ ہونی چاہیے، دونوں کو ہونی چاہیے. تو میں چونکہ ایک پارٹی سے بات کر رہا ہوں اپیرنٹلی ایک وقت میں، تو آپ کو اپنی پتہ ہونی چاہیے کہ کس گراؤنڈ پہ آپ کھڑے ہیں، آپ کی اسٹرینگس کیا ہیں، کہاں سے آپ مار کھا سکتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تیسری بات میں نے یہ کہی ہے کہ اپنی اور ان کی لمیٹیشنز کا اندازہ ہونا چاہیے. جیسے آپ فرض کیجئے پرائس نیگوشیٹ کر رہے ہیں نا، تو آپ کا ایک کٹ آف ہے کہ آپ اتنے روپے سے نیچے نہیں جا سکتے، جو آپ کو لاس ہو جائے گا. تو اس لیے آپ کی کوشش ہے کہ اس سے اوپر نیگوشیٹ کریں، کچھ جتنا بھی اوپر کر سکیں اس سے. لیکن یہ آپ کی لمیٹیشن. اسی طرح سے ان کی لمیٹیشن ہے کہ وہ ایک سرٹن لیول سے نیچے نہیں جا سکتے. تو 3 باتیں یہ ہو گئیں جناب. تیسری بات یہ ہے کہ کسی بھی زیادہ دیر تک اپنی پوزیشن پہ بلا وجہ قائم مت رہے. یعنی یہ بات مت کیجیے کہ جی میری تو پوزیشن یہی ہے، ٹیک اٹ اور لیو اٹ، میں تو اس سے نہیں ہلوں گا، باقی آپ کی مرضی ہے، آپ سوچ لیں جو آپ نے کرنا ہے. اگر آپ اس طرح جانا چاہتے ہیں تو پھر مت جائیے نیگوسیشن میں. یہ 2 باتیں آپ لکھ کے بھیج دیجئے ان کو کہ جناب ہم کوئی نیگوشیٹ نہیں کرنا چاہتے، ہماری یہ پوزیشن ہے، ہمیں یہ چاہیے، آپ نے جو سوچنا ہے سوچ لیجئے، ہم تو یہ لے کے رہیں گے. تو یہ چوتھی بات ہے کہ آپ یہ والی جو اپنی پوزیشن پہ قائم رہنا ہے نا، سٹک کرنا ہے اس سے کہ جناب یہ میں تو یہاں کھڑا ہوں، آئی ول ناٹ موو این انچ، یہ مت کیجیے اگر آپ نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو جو 5ویں بات ہے وہ یہ ہے کہ ایکیوز کرنے سے اور الزام تراشی سے بڑی سختی سے پرہیز کیجیے. یعنی جب ہم بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جی آپ نے تو یوں کر دیا، آپ نے تو ہمارا یہ نقصان کر دیا، آپ نے تو ہمارے بغیر پوچھے آپ نے پرائس ہی کم کر دی، ہم نے تو وہاں بھی کمپیٹ آپ کے ساتھ کر رہے تھے تو آپ نے ہمیں بتایا تک نہیں، اور آپ نے فلاں سے فلاں کر دیا. تو جب آپ اس طرح سے ایکیوز کرتے ہیں تو اگلا شخص فوراً ڈیفینسو ہو جاتا ہے اور اپنے کان بند کر لیتا ہے اور اپنا دل بند کر لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے نہیں جی ہم نے تو کچھ نہیں کیا، آپ کو ایسے غلط فہمی ہے جی، ہم نے تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا ہے جی، آپ کر لیں کیا کرتے ہیں پھر اس میں. تو الزام تراشی، ایکیوزیشنز، ان سے سختی سے پرہیز ضروری ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ اوور آل جو انوائرمنٹ ہے نیگوسیشن کا، اس کو ہمیشہ کمفرٹیبل رکھیے. اف ناٹ پلیزنٹ، ظاہر ہے آپ خوشگپیاں تو نہیں کر رہے ہوں گے، کچھ معاملات سخت بھی ہوں گے بیچ میں، لیکن اس کو کمفرٹیبل رکھیے اور اس کو ایسا رکھیے کہ بات چیت چلتی رہے. کیونکہ اگر آپ سختی کے موڈ میں آ جائیں گے، اگر آپ کو ایسی بات کر لیں گے، ایسا ماحول بنا لیں گے، ایسا منہ بنا کے بیٹھ جائیں گے کہ جی میں تو نہیں کرتا جی بس، تو پھر ظاہر ہے گفتگو آگے چل نہیں سکے گی. تو آپ کی نیگوسیشن ول ریچ اے ڈیڈ اینڈ ویری کوئکلی اینڈ یو ول ناٹ اچیو اینی تھنگ آؤٹ آف اٹ. اب میں اس کو سم اپ کرتا ہوں ساری بات کو. دیکھیے، نیگوسیشن ایک زندگی کا لازمی حصہ ہے. ہم ورک پلیسز پہ بہت نیگوشیٹ کرتے ہیں بہت سارے معاملات میں، اور ود ان دی کمپنی بھی کرتے ہیں، کمپنی سے باہر بھی کرتے ہیں. اسی طرح سے زندگی میں ہم اپنی زندگی میں بھی نیگوشیٹ کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. یہ سب رشتہ داریاں جو ہوتی ہیں، لڑکے لڑکیوں کی شادیاں، دیر از اے لاٹ آف نیگوسیشن ان دیٹ ایکچولی، اگر آپ غور کیجیے. اسی طرح سے جو جائیدادوں کے بٹوارے ہیں، دیر از اے لاٹ آف نیگوسیشن ان دیٹ. اسی طرح سے اور کاروبار جو آپ اپنے کرتے ہیں یا کہیں آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، اس میں دیر از اے لاٹ آف نیگوسیشن. تو زندگی میں بھی نیگوسیشن ہے اور ورک پلیسز پہ بھی نیگوسیشن ہے. نیگوسیشن ہمیشہ اس وقت ہوتی ہے جب کوئی معاملہ ڈسپیوٹ میں چلا جاتا ہے اور 2 پارٹیز اس پہ اپنا حق جتاتی ہیں، اور اس بات کو بیٹھ کے اسٹیبلش کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ کس کا حق کتنا ہے.
زیادہ کم کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، میں نے یہ ٹرم یوز نہیں کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کس کا حق کتنا ہے اور کس کو کیا ملنا چاہیے آن لیجٹمیٹ گراؤنڈز. یہ نیگوسیشن کا پرپز ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. اور اصل پرپز یہی ہے. ہاں، جو لوگ اس کے علاوہ نیگوسیشن کسی اور نیت سے کرتے ہیں کہ جی مجھے اس کو ہرا کے رہنا ہے، مجھے سب پہ قبضہ کرنا ہے، وہ نیگوسیشن نہیں ہے، وہ کچھ اور چیز ہے. اس کو آپ اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس کہہ لیجئے، اس کو آپ قبضہ کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے، وہ نیگوسیشن نہیں ہے. نیگوسیشن کی اسپرٹ ہی یہ ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ آپس میں بیٹھ کے سیٹل کرنا. کوئی آپس میں گفتگو سے، مذاکرات سے ہمیں کسی ایسے نتیجے پہ پہنچنے ہیں جس میں دونوں پارٹیز مطمئن ہو جائیں. یہ ایک نیگوسیشن کی اصل روح ہے. تو اگر یہ ہے اور جو کہ یہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو پھر ہمیں 6 چیزیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں کہ سب سے پہلے تو ہمیں نیگوسیشن میں جب بھی ہم جائیں تو ہم ایک اوپن مائنڈ اور اوپن ہارٹ کے ساتھ جائیں کہ ہم اپنی بات کہیں گے اور ان کی بات سنیں گے، اور کھلے دل سے سنیں گے اور کھلے ذہن سے سنیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. دیکھیے، سمجھنا اور بات ہے، ایگری کرنا اور بات ہے. I can understand you but I may not agree with you. It is okay. And you can understand me but you don't agree with me. It's fine. تو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ایگری کرنا تو بات کی بات ہے نا، کریں یا نہ کریں وہ تو. پہلی بات کہ کھلے دل کھلے ذہن کے ساتھ جائیں. دوسری بات میں نے یہ کہی ہے کہ اپنی گراؤنڈ کو اسیس کر کے جائیں کہ آپ جس گراؤنڈ پہ کھڑے ہیں وہ کیا ہے، اس میں اسٹرانگ چیزیں کون سی ہیں، اس میں ویک ایریاز کون سے ہیں، کہاں پہ آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے اننیسیسریلی، شاید کہاں پہ آپ کچھ کوئی کمزور پڑ سکتے ہیں. یہ چیزیں سمجھیے اور ان کی بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ان کی کون سی گراؤنڈ ہے. تیسری بات میں نے یہ کی ہے، اور یہ دوسری بات میں نے کی ہے اس لیے نہیں کی کہ آپ اس کو ایکسپلائٹ کر سکیں، بلکہ اس میں پھر یہ ہوگا کہ جو آپ نیگوشیٹ کریں گے تو آپ پھر صحیح طرح سے نیگوشیٹ کر پائیں گے جو آپ کو جس طرح سے کرنا چاہیے. چوتھی بات میں نے یہ کہی ہے کہ جب آپ نیگوسیشن میں جائیں تو اپنے جو لمیٹیشنز ہیں اپنی اور ان کی، اس کا بھی اندازہ لگائیں کہ کہاں تک آپ جا سکتے ہیں، کہاں تک آپ رعایت دے سکتے ہیں. یہ بات آپ کو خبر ہونی چاہیے، اور وہ کہاں تک جا سکتے ہیں ان کو بھی خبر ہونی چاہیے. شاید نمبرنگ میں کچھ میں آگے پیچھے کر گیا ہوں گا، میں دوبارہ سے بات کر لیتا ہوں اس پہ. نمبر 1 یہ ہے کہ ہم جب نیگوسیشن میں جائیے تو آپ کھلے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ جائیے. نمبر 2 یہ ہے کہ اپنی گراؤنڈ اسیس کیجیے، ان کی گراؤنڈ اسیس کیجیے. نمبر 3 یہ ہے کہ اپنی لمیٹیشنز اسیس کیجیے، ان کی لمیٹیشنز اسیس کیجیے. نمبر 4 یہ ہے کہ اپنی پوزیشن پہ اننیسیسریلی اسٹک مت کیجیے کہ جی میں نہیں ہلوں گا، یہ مت کیجیے. فلیکسیبل رہیے، اور فلیکسیبلٹی لمیٹیشن کے ساتھ ملا کے ایسی ہی ہوگی جو مینیجبل ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہو پائے گی وہ. 5ویں بات میں نے یہ کہی تھی کہ ایکیوزیشن اور الزام تراشی سے سختی سے پرہیز کیجیے. ان کو یہ مت کہیے کہ جی آپ نے یہ زیادتی کر دی، یہ غلط کر دیا، یہ فلاں کر دیا، کیونکہ اس سے ماحول خراب ہوگا اور بات آگے نہیں چلے گی. اور 6ٹھی اور آخری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اوور آل انوائرمنٹ کمفرٹیبل رکھیے، ایسا رکھیے کہ جس میں بات چلتی رہے. کیونکہ اگر وہ سختی والی کوئی بات ہو جائے گی یا ماحول خراب ہو جائے گا تو پھر یا وہ اٹھ کے چلے جائیں گے دونوں لوگ، وہ آپ دونوں لوگ کہیں گے جی ہم آپس میں بات نہیں کر سکتے، یا اگر بیٹھیں گے بات کریں گے تو وہ کہیں پہنچے گی نہیں، کیونکہ اوور آل انوائرمنٹ خراب ہو چکا ہوگا. تو یہ 6 فیکٹرز ہیں. فی الحال ہم ان پہ نیگوسیشن کو رکھتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ میں کسی اگلی نشست میں جو ایریکا ایریل فاکس کی کتاب کے کچھ ایکسٹریکٹس میں آپ سے شیئر کروں گا کہ ان کے ویوز کیا ہیں، چونکہ وہ بہت سوفسٹیکیٹڈ اور بہت ہائی لیول کی نیگوسیشن کی گفتگو وہ کرتی ہیں، تو اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.